नमस्कार। क्या पाकिस्तान दुनिया पर बोझ बन गया? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि यूरोप के 28 देशों से पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक इन देशों में पाकिस्तानी अवैध ढंग से रहते हैं। आंकड़े बताते हैं करीब 1.25 लाख पाकिस्तानी गैर कानूनी ढंग से यूरोप में बसते हैं। इनमें से करीब 55,000 पाकिस्तानियों को यूरोप से निकाला जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पाकिस्तान के ये लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप में क्यों रहते हैं? क्या इन लोगों से यूरोपियन यूनियन को खतरा महसूस होने लगा? और आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं? और पाकिस्तान इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? यह भी पूछना बनता है कि पाकिस्तानियों को भी क्या पाकिस्तान अब रहने लायक मुल्क नहीं लगता? और पूरी दुनिया इन अवैध पाकिस्तानियों से कैसे निपटेगी? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं पाकिस्तानी मूल के लेखक, कमेंटेटर तारिक फतेह, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी और दुनिया के हालात को भी बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने आजकल रख रहे हैं, अपनी किताबों के जरिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए। और जल्दी आपकी किताब भी आने वाली है, द हिंदू इज नॉट माई एनिमी। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जहां से हमने शुरुआत की, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान दुनिया पर बोझ बनता जा रहा है? शुरू से ही बोझ था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा कराया ब्रिटेन और अमेरिका ने, उस वक्त ज़रूरत थी पाकिस्तान की, ताकि रेड आर्मी जो सोवियत यूनियन का एक पावर था, वो हिंदुस्तान से उसका बॉर्डर ना मिल पाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में किंग ज़ाहिर शाह भी प्रो सोवियत थे, अपने यहाँ कांग्रेस वालों का अलायंस था CPI से। ये खौफ कोल्ड वॉर की इब्तिदाई में पाकिस्तान का एक बफर स्टेट बनाया, उसने अपना पर्पस सर्व किया और वो ख़त्म हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपने जहर बोया है उसमें गुलाब का फूल तो नहीं निकलेगा। जब एक मुल्क की फाउंडेशन ही है नफ़रत के बेसिस पे, किसी से भी वो हो, और कहाँ जब जायज़ नफ़रत हो तब भी नफ़रत पी जानी चाहिए टू प्योरीफाई योरसेल्फ। पाकिस्तानियों को उनकी अपनी आइडेंटिटी से उखाड़ा गया, पंजाबी ज़बान से उनको मना कर दिया गया, उन पे इंडिया की एक ज़बान उर्दू थोप दी गई ताकि वो बज़ाते ख़ुद एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं, बंगाल पे उर्दू थोप दी गई। तो ये पूरी तारीख़ है। लेकिन जिस मुल्क ने अपनी 65 साल की उम्र में अब तक 40 लाख लोगों को मारा हो, बंगाल की जेनोसाइड, पार्टीशन के वक्त, और जो अब बलूचिस्तान में बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है कि रोज़ कम से कम 50 लोग मारे जाते हैं। अभी देखिए, कोई 40 लड़कियों को पाकिस्तान फ़ौज ने अगवा किया है और वो गायब हैं, 1 महीने से कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे मुल्क से सिवाय बुरा काम निकलने के अच्छा काम नहीं निकल सकता। और ये सऊदी अरेबिया से पैसे खाते हैं, चीन से भी और अमेरिका से। तो द इंटायर कंट्री हैज़ बिकम एन एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट is wrong in human society, from drug addiction to armament control, spreading of nuclear arms की आप बताइए दूसरे मुल्कों को बेच देना, it's a dangerous place। लेकिन आप उनको you have to salute them कि इसके बावजूद वो दुनिया भर से पैसा खा रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक तरफ पूरी दुनिया इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए एकजुट हो रही है, 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है दुनिया, और इस पूरी जंग में पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं आता। जबकि ओसामा बिन लादेन को आपने वहीं घुसकर मारा, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम जैसा टेरर का फंड रेजर वहीं पर बैठा हुआ, वहीं से काम कर रहा है, जबकि मुल्ला उमर के लिए कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रहा। आप ये 3-4 लोगों का नाम छोड़िए, आप ये सोचिए कि पाकिस्तान और अमेरिका की इस्टेब्लिश्ड जो एक डेटा है उसके मुताबिक 50,000 मिलिट्री कंटेनर्स जो अमेरिका कराची पोर्ट से भेजता था काबुल, 50,000 मिलिट्री कंटेनर्स गायब हैं, चोरी हो गए गलती से। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये तमाम का तमाम अमेरिकन आर्मामेंट पाकिस्तान खुद चुराता था और वहाँ से तालिबान को देता था। उसके बावजूद अमेरिका देता रहता है आर्म्स। क्यों? ये पुराने ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान, देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन रफ़ाइल का केस तो दबा दिया गया, लेकिन वो आपके दिल्ली में रह के, यहीं रह के शी वॉज फेवरिंग पाकिस्तान। क्यों? फिर स्टेट डिपार्टमेंट से उनको निकाल दिया गया when it was found that she had material
of the US State Department that should not leave, وہ ان کے ہوٹل کے کمرے میں تھا. ان کے تعلق پاکستانی سینئر سیاسی اور انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ تھے. یہ تو آپ سوچیے پاکستان کی ریچ ہے. تو دے انفلوئنس پالیسی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, جسے کہیں کہ وائٹ گلٹ بھی استعمال ہوتا ہے. سعودی عربیہ, ترکی, پاکستان اور قطر, یہ چاروں ملک جو ہیں یہ ویسٹ کے اگینسٹ ہیں, یہ اسلامزم کے فیور میں ہیں, یہ مسلم برادرہڈ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ طالبان کو, لشکر طیبہ کو, القاعدہ کو اور اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے پردھان منتری ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے پردھان منتری تو پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے ڈانٹا ہوا بھی ہو. آپ بتائیے کہ امریکہ شریف جو ہے وہ کیسے جھک کے ملتا ہے سعودی عربیہ اور ترکوں سے. کیسے ترکی نیٹو کے اندر بیٹھ کے ساری سیکرٹس نیٹو کی ہیں ان کے پاس ہیں, اور وہ کردستان پہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کردوں کو مار رہا ہے. کرد وہ لوگ ہیں, واحد ایک فورس ہے, اور تمام اس میں مسلمان موسٹلی ہیں, خواتین ہیں, عورتیں ہیں, جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی پٹائی کی. بجائے اس کے کہ دنیا ان کی سپورٹ کرے, وہ ترکی کی سپورٹ کر رہا ہے. یہ اینڈ میں سر پیسے کا کھیل ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں $2 ملین غلطی سے آ جائیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس کو بتائیں گے؟ چپ کر جائیں گے نا. ہر ایکس امبیسڈر جو پاکستان, امریکن امبیسڈر جو پاکستان میں تھا, ہی از ناؤ لابنگ فار پاکستان. جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا امریکہ میں امبیسڈر ہوتا ہے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی بیکمز اے اسپوکس پرسن. لکھا ہوا کتابوں میں پرنس بندر بن سلطان کو کوٹ کیا ہے کہ آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹیک کیئر آف دی فیوچر ریٹائرمنٹ اینڈ آؤٹ آف جاب کانگریس مین. دنیا میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ پیسے سے پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی اینڈ قطر آر ڈسٹرائنگ اس, اینڈ وی آر انولنگ ٹو اسٹینڈ اپ. کیونکہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بھائی نان مسلمان کو واقعی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, سکھ ہوں یا ہندو ہوں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا. یہ کون لوگ ہیں جو ماں کہتی ہے, سیلیبریٹ کرتی ہے کہ میرے 20 سال بچے نے اپنے آپ کو مار دیا, اور سیٹیاں بجاتی ہے اور گھر کے باہر جا کے مٹھائی بانٹتی ہے. یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہوگی نا. آپ آسانی سے کہہ دیں گے تو پاگل لوگ ہیں, but that doesn't solve the problem. You have to figure out کہ what is it that is affecting the state of mind of people who are born in the West, educated, انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ایک ہمارا کینیڈین مسلمان $2.5 لاکھ سال کی نوکری چھوڑ کے ISIS میں لڑ رہا ہے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ سارا پارٹیشن کے وقت جو کانسیپٹ تھا کہ ایک مسلمان جب تک غیر مسلمان کے ساتھ کے اوپر حکومت کرے گا تب تو ٹھیک ہے, اگر وہ مائنارٹی ہوا تو وہ ملک توڑ دو یا اس کا نقصان کرو. آپ نے پچھلا جو وزٹ کیا تھا بھارت میں, تب اور اب میں جس لائن پہ آپ نے بات کی, اسی پہ ایک پرسیپشن ڈفرینس آ گیا ہے. آپ پچھلی بار جب آئے تھے تو مجھے نہیں لگتا آپ کو کسی نے کہا ہوگا انڈیا انٹالرنٹ کنٹری ہے. اب جب آپ آئے ہیں تو آپ ہر دن مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی ٹی وی ڈیبیٹ میں اس سوال کا بھی جواب دے رہے ہوں گے کہ اگر انڈیا انٹالرنٹ ہے تو باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے واقعی انڈیا بھی انٹالرنٹ ہوا ہے, اور نہیں ہوا ہے تو جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے؟ میرے خیال ہے سیاسی آرگیومنٹ ہے دونوں سائڈز کا. یہ ٹالرنس اور انٹالرنس کی بحث ہے ہی نہیں. یہ ہے ایک گورننگ پارٹی بی جے پی, اس کے اگینسٹ ہے کانگریس اور ان کے ساتھی. تو یہ ٹسل ایک سیاسی عمل ہے جس میں لفظ ٹالرنس کو استعمال کیا جا رہا ہے. انڈیا اتنا ہی ٹالرنٹ ہے جتنا 50 سال پہلے تھا یا 10 سال پہلے تھا, اتنا ہی ٹالرنٹ ہے, اتنا ہی انٹالرنٹ ہے. کوئی ایسا فرق نہیں پڑا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے آپ کہہ سکیں کہ صاحب یہ پوائنٹ جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ انڈیا اب انٹالرنٹ ہو گیا. اگر یہ واقعی ہوتا تو جب جموں کشمیر سے ہندو پنڈتوں کو نکالا گیا, ایک نہیں پوری پاپولیشن ایتھنکلی کلینز ہو گئی, ہندوستان میں ہی ہندو ریفیوجی ہو گیا, اس سے بڑی انٹالرنس کیا ہوگی؟ بڑے بڑے انٹالرنس ہوتے ہیں, آپ کو روز نظر آتا ہے. ابھی ایک اخبار ہے ممبئی میں, اس کے باہر ڈیمونسٹریشن ہوا. ان کا قصور کیا؟ انہوں نے ایک کارٹون بتایا کہ پگی بینک میں آئسس کو پیسے مل رہے ہیں.
اس پہ ہوا نا اٹیک تو انٹالرنس بھی ہے ٹالرنس بھی ہے سوسائٹی میں. یہ ینگ یانگ ہے انڈیا کا. انڈیا ہمیشہ سے یہ دو اپوزٹ سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے, ورنہ یہ ایک ڈیڈ سوسائٹی ہوتی جیسے سعودی عربیہ ہے یا ایران ہے کہ وہاں نہ ڈفرینس اوپینین الاؤ کیا جاتا ہے, نہ بحث ہوتی, سیدھا شوٹ کر دیا جاتا ہے. تو انڈیا ڈیموکریسی ہوگا تو یہ تو تھوڑے برداشت کرنا پڑے. اور ہمارے یہاں تو لوگ 150 کیمرے لگا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے, ہم اپنا ایوارڈ واپس کر رہے ہیں. پتہ نہیں ایوارڈ اچھا دے دیں, یہ گارنٹی کریں کہ آئندہ نہیں کبھی لیں گے. کہ دیکھیں یہ غلط بات ہے کہ ایوارڈ واپس ان کا حق ہے, یہ تو آپ مانیں گے. اور جس کو ایوارڈ ملتا ہے تھوڑی بہت تو اس میں دانشوری ہوتی ہے, یہ بھی نخرے ہیں, جھیل لیں, دانشور ہیں, ان کا کر لیا. لیکن تھوڑا سا سچ بھی بولنا سیکھیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ ایوارڈ دیں. اور اگر سارے مل کے دے رہے ہیں اس کا مطلب اٹ از what I would suggest to you is a conspiracy between 2 and more individuals to do a political thing. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ سولجنٹسن ہے یا فیض احمد فیض ہیں یا کوئی بڑا رائٹر ہے وہ کر رہا. یہاں تو ہر کوئی ریڈی والا بھی آ گیا کہ صاحب مجھے پھل بیچنے کا ایوارڈ تھا, یہ بھی آپ واپس لے لیجیے. تو اٹ لوزز ہز امپیکٹ. آپ خود دیکھیے کہ یہ ایوارڈ دینے کی بجائے ان لوگوں کی عزت بڑھتی. دے آر ناؤ بینگ ریلیٹڈ ان اے پارٹیزن وے کہ یہ تو کانگریس کے سپورٹر ہیں, اینٹی بی جے پی ہیں, اس لیے کر رہے ہیں. تو دی امپیکٹ واز لاسٹ. سیاسی عمل میں جب آئیں گے تو کھل کے آئیں, چھپ کے نہیں آنا چاہیے. اور آپ کو لگتا نہیں اس ساری بحث میں ہندوستان کا مسلمان اپنے کو ٹارگیٹڈ محسوس کر رہا ہے؟ اور خاص طور پہ جب 2 فلم سٹارز جو خان سٹارز ہیں, جن کی پچھلے 5 سال میں 20 میں سے 12 فلمیں ایسی ہیں جو 200-250 کروڑ کے پار جا رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کنٹری انٹالرنٹ لگنے لگا ہے. اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں باقی مسلمان پہ نہیں جاتا ہوگا؟ پڑتا ہوگا, لیکن مسلمان دیکھیں, میں خود بھی ہوں, ایک بڑا ہماری کمیونٹی ایک آرٹ آ گیا. ہم سپریمیسسٹ بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں. ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا تماچا ہمارا ہندوستان پہ 800 سال تک ہندو اٹھ نہیں سکا, اور پھر کہتے ہیں ہمیں بڑی پٹائی ہو رہی ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے, یا یہ کہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ہو رہا ہے, پھر یہ نہ کہیں کہ ایک آدمی ہمارا چھوڑ کے دیکھیں. ابھی دیکھیے وہ ایک آپ کے پولیٹیشین نے کہا تھا کہ 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو, ہم ستیہ ناش کر دیں گے. مجھے اس دن ٹیلی ویژن پہ ایک ڈیبیٹ نے ایک مولانا صاحب نے تنبیہ کی, تھریٹن کیا کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دس. ارے میں کہہ رہا ہوں, کیا مطلب ہے ڈیئر ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے, اور آپ نے ٹی وی پہ کہہ کیسے دیا کہ جہاد پہ پابندی ہونی چاہیے؟ بھائی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہونا ہو انڈیا کا, ہمیں جہاد کرنے کا حق ہے, پھر then I should be able to charge you for violation of the constitution. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ certain doctrines of Sharia which have all been written way after the Quran was revealed, they form the rule book of the mullahs. آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. آپ کے سارے فتوے ہم نے دیکھے ہیں, ارون شوری صاحب نے کتاب چھاپ دی ان پہ, وہ پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے آپ کا فریم آف مائنڈ کیا. اب یہ تو ایڈمٹ کریں کہ دیر از کوئی کہیں گڑبڑ ہے جو نائجیریا سے لے کے فلپینز تک مسلمان دہشت گردی بھی کر رہا ہے اور پٹ بھی رہا. امریکہ میں ابھی دیکھیے, جہاں میں ٹورانٹو میں رہتا ہوں, 2 افریقن کینیڈین یعنی بلیک ینگ لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا 2 حجابی لڑکیوں سے. ٹرام رک گئی, نیچے آ گئی, پولیس آ گئی. یہ ٹینشن تو ہے نا کہیں. تو اس کا کیسے اتاریں گے؟ کیسے حجاب جس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں, کیسے برقع اور حجاب ہمارا فلیگ بن گیا؟ جبکہ 1947 میں جنہوں نے پاکستان بنایا, اور اکثریت ہندوستان کے مسلمانوں نے ووٹ مسلم لیگ کو دیا, وہ یہاں رہ تو گئے لیکن برقع اتارو موومنٹ تھی کہ فاطمہ جناح ہے ہماری لیڈر, محمد علی جناح کی بہن, رانا لیاقت علی خان who was a convert from Hinduism to Islam. یہ سب کر کے اب بتائیے 65 سال بعد ہم 1 صدی اور پیچھے چلے گئے. تو کیا سعودی عربیہ کرا رہا ہے؟ لوگ بمبئی میں عرب کپڑے پہن کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کوئی مہاراشٹرم کے لباس ایسے کم پڑ گئے ہیں کیا؟ اگر پہننا کرتا پاجامہ پہن لیتے لکھنؤ کا, لیکن وہ بھی آپ دیکھیے, یو آر ill dressed, ill equipped and you are refusing to admit کہ we have a problem. آپ یہی نہیں طے کریں گے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پر دنیا میں آپ جو بتا رہے ہیں ابھی چیزیں کہ آئسس, سیریا, عراق, ترکی,
یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ بھارت کے مسلمان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ واحد کمیونٹی ہے پوری دنیا میں، بھارت کا مسلمان، جس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ ایبلٹی ہے کہ وہ آئسس کو ختم کر دے اور کہے کہ طریقہ فیوچر ہے سیکولرزم، جس میں دھرم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، قانون بنتے ہیں پارلیمنٹ میں، گیتا قرآن میں نہیں بنتے۔ یہ ایک بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے جو کہتے بھی ہیں، جب موقع آتا ہے تو پھر پلٹ کے دوسری بات کہنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی سلمان رشدی کی کتاب پہ ایک مولانا صاحب نے کہا مجھے کل ٹی وی پہ کہ آپ میں ہمت کیسے ہوئی؟ ارے ایک کتاب جو ان مولانا صاحب نے پڑھی نہیں تھی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جب یہ اقرار کر لیا ہے کانگریس کی جو گورنمنٹ کے منسٹر تھے کہ یہ غلط کام کیا ہم نے کتاب پہ بین لگا کے، آف دی ایئر انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں کون لاتا ہے یہ کتاب۔ یو آر تھریٹننگ پیپل۔ آپ دادا گیری کریں یا سیاست کریں، دونوں ساتھ تو نہیں کریں نا۔ اور پھر ایک مائنورٹی کے اوپر اس کے نخرے ہوتے ہیں جو میجورٹی برداشت کرتی ہے۔ جیسے چھوٹی بیوی ہوتی ہے، وہ 40 سال آدمی کو جو 20 سال کی شادی ہوتی تو اس کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور اگر دوسری بیوی ہو تو اور بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو کہ آپ پٹائی کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ اگر خبردار اگر کتاب، بھائی آپ نہ پڑھیں۔ انڈیا کے نان مسلمز کا حق ہے کہ وہ یہ کتاب پڑھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13% آبادی کے کہ 80% جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے وہ ہماری وجہ سے نہ پڑھے؟ لیکن انڈیا میں پی کے جیسی فلمیں سپر ہٹ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ انڈیا بائی اٹس ویری نیچر، دیکھیں انڈین بائی ہز ویری نیچر از ویری اینشنٹ اینڈ ویری ماڈرن ان اے ویری کنولیٹڈ وے۔ پی کے پہ لوگ ہنسے نا، 10-12 لوگوں نے چیخ چلاٹ کی کچھ، بٹ یو ووٹ بائی دی بک۔ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے فلم دیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک فلم بنے شریعہ کے اوپر، جو شریعہ کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس پہ ایسی کامیڈی بن سکتی کہ ہنس ہنس کی بری حالت ہو جائے، نہ میری گردن رہے گی، نہ آپ کی رہے گی، نہ عامر خان کی بچے گی۔ کیوں؟ یہی نا کہ کسی کی دادا گیری چل رہی ہے۔ ٹی وی پہ انہوں نے کہا سلمان رشدی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ بغیر سلمان رشدی کتاب پڑھے ہوئے ایک مولانا نے کہہ دیا لائیو ٹیلی ویژن پہ کہ he's not a مسلم۔ امپلیکیشن کیا ہے کہ انڈر شریعہ لا، اور آیت اللہ خمینی نے یہی کہا، ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ سلمان رشدی کا قتل کر دے اور وہ جنت میں جائے گا۔ پھر when you have such absurdity in public, then another Muslim has the right to say you're absurd۔ لیکن ہمیں نہیں کہتے۔ میں بھی جو آپ سے اس وقت کہہ رہا ہوں I am doing so at my own personal risk۔ کل کو ایک دنگا ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اگلا سوال میرا یہی ہونے والا تھا۔ آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کتاب لکھتے ہیں دا ہندو از ناٹ مائی اینیمی، آپ کا وزٹنگ کارڈ کہتا ہے دا ہندو از ناٹ مائی اینیمی، اور دوسری طرف لکھتا ہے دا جیو از ناٹ مائی اینیمی، اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کے چل رہے ہیں۔ جی، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ کینسر سروائیو کرنے کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب اوپر والے نے کہا ہے نا سیکنڈ چانس دے رہا ہوں میں تمہیں، تو میں تو سیکنڈ چانس لوں گا سر۔ دیکھیں، آپ کے ملک کا موٹو ہے سچ پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دس از دی ایسنس آف دا قرآن۔ اتنا کلیئر لکھا ہے قرآن میں کہ اسپیک دی ٹروتھ ایون اف اٹ ہرٹس یو، ایون اف اٹ ہرٹس یور انٹرسٹ اور یور فیملی، یو آر اوبلیگیٹڈ ٹو اسپیک دی ٹروتھ۔ بدقسمتی سے یہی ایک کام حکم ہے قرآن کا جو فالو نہیں کرتے لوگ، بناوٹ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ کے اوپر پیبند لگا دیتے ہیں، جھوٹ کو بڑا جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ کیسے ڈر لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کرے گا؟ گردن ہی کاٹ دے گا نا، ختم ہوگی کیس اسٹوری۔ ویسے 66 سال کے ہو گئے، آج سے 100 سال پہلے تو لوگ 55 میں ختم ہو جاتے تھے۔ ہم تو ایکسٹینڈڈ وارنٹی پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج کی تاریخ میں آپ کو لگتا ہے اس زمانے میں یہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار کی تھیوریز چل رہی ہیں؟ بالکل، دیکھیں ہے تو صحیح نا، اور عین شریعہ کے مطابق ہے۔ یہ اگر مسلمان کہے کہ یہ صاحب غلط بات ہے، یہ آئسس اسلام نہیں ہے، دین دے آر بینگ ڈز آنیسٹ۔ دیکھیے امام حسین ہمارے رسول کے پیغمبر کے اپنی فیملی کے لوگوں کو مار دیا، حضرت علی کا قتل ہوا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، حضرت عمر کا قتل ہوا، حضرت عثمان کو جو بہت ہی ہم رسپیکٹ سے کرتے ہیں، ایجپٹ کے مسلمانوں نے گھر میں آ کے قتل کیا۔
उमय्यदों का पूरा खानदान 750 के अंदर वो स्लॉटर्ड। उनके डाइनिंग रूम में अब्बासियों ने कत्ल किया, जनरल अबू मुस्लिम थे। तो अगर हमें तारीख़ का पता हो, ये बदकिस्मती हो कि बचपने से हम पढ़ लें, तो हमें पता है महमूद गजनवी ने तलवार और कुरान उठाया, तैमूर ने उठाया, बाबर ने उठाया, और औरंगज़ेब ने तो ना सिर्फ उठाया बल्कि बाप, बेटा, भाई, बहन सबका कत्ल किया। और इनमें से एक शख्स हज पे नहीं किया, इतने पैसे होने के बावजूद। और उनकी नाम पे सड़क अगर बदल के एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे कर दी जाए तो हमारे यहाँ लोग नाराज हो जाते हैं। कोई नाराज नहीं हुआ सर। मैं तो पिछले साल, आपको पता है, मैं तो ब्लैक पेंट लिए वॉलंटियर ढूंढ रहा था कि मैं फ्लाइट लेने से पहले ब्लैक पेंट मारूंगा फिर जाऊंगा। तो हमारे दोस्त ने कहा आइंदा वीज़ा नहीं मिलेगा, झगड़ा मत करो। कैसे औरंगजेब का नाम दिल्ली की सड़क पे आ सकता है जब उसने तेज बहादुर को कत्ल किया हो? कैसे उसके भाई का नाम नहीं है यहाँ दारा शिकोह? देखें, हर बुरे मुसलमान के साथ एक अच्छा मुसलमान आपको हिंदुस्तान की तारीख में नहीं, चाहे वो नज़ीर अकबर आबादी का हो, मिर्ज़ा गालिब का हो, दारा शिकोह का हो, अपने मौलाना आज़ाद हो, मौलाना हज़रत मोहानी हो। एक हिंदुस्तानी हिंदू बादशाह ने ईयर 639 करेल के अंदर ज़मीन दे दी कि दुनिया की पहली मस्जिद मदीना के बाद मक्का में नहीं बनी, केरला में बनी, कोचिन की ज़रा शुमाल में है। उस माहौल में कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना कि मुसलमानों में कि यार ये तो ठीक लोग हैं, क्योंकि सच बोलते थे उस ज़माने में। ट्रैवलर्स चेक हम मुसलमानों ने ईजाद किए, क्योंकि दी वर्ड ऑफ अ मुस्लिम वॉज हिज वर्ड। अब वर्ड ये नहीं रहा, वरना हर एक ने एम्ब्रेस किया है हिंदुस्तान में मुसलमानों को। सिंध में हमारी प्रॉफिट के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने आके पनाह ली एक हिंदू राजा दाहिर के पास। जिस शख्स ने को भेजा गया उमय्यदों ने कि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पकड़ के लेके आओ वापस, वो तो बन गए इंडिया के मुसलमान के हीरो, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ आपके दिल्ली में मिलती है नसीम हिजाजी की किताबें, पुराने दिल्ली में, उर्दू में। और जो विलन था वो हीरो बन गया, जो हीरो थे वो विलन बन गए। तो दो तीन चीज़ें उसमें हुई। एक तो हमारे जो तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम मुसलमानों का, दैट इज़ एब्सोल्युटली थर्ड क्लास। वी एम्फसाइज ऑन मेमोराइजिंग, वी डू नॉट पुट एनी एम्फसिस ऑन क्वेश्चनिंग। सच सिर्फ सवाल से आता है, रटने से तो कोई सच आ ही नहीं सकता। आखिरी सवाल है बस मेरा आपसे, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, सरकार के लिए आज के इस माहौल में आपकी सलाह क्या है? पाकिस्तान से बातचीत बंद करें, पाकिस्तान को भूल जाएं कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। जब अब वो पाकिस्तानी जो टू नेशन थ्योरी को कंडेम नहीं करता है, उसको इंडिया का वीज़ा नहीं देना चाहिए। ये तमाम अमन की आशा, ISI के एजेंट आते हैं, दुनिया भर में विजिटिंग कार्ड आप लोग कलेक्ट करते हैं, वापस जाके उनको रिपोर्ट देनी होती है। कोई एक शख्स वहाँ से सच्चे दिल से नहीं आता है। यहाँ से लोग जाते हैं बड़े ही प्यार से, सलमान खुर्शीद साहब भी गए, कुछ लोग ठीक तरह जाते हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही, जैसे आपके वो मणिशंकर या ये दूसरे लोग हैं, दे गो फॉर अ डिफरेंट रीज़न, कि उनको जो दुश्मनी है रूलिंग पार्टी से, वो पाकिस्तान के ज़रिए, बताइए, डिक्टेटरों के साथ बैठ के करते हैं। कहने का सिर्फ मकसद है, देयर इज़ नथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ इंगेजिंग पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान में अमन नहीं होगा। पाकिस्तान एक दिन टूटेगा, जितनी जल्दी टूटे उतना ही जल्दी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी चखने का मज़ा आएगा। बलूचिस्तान में जंग हो रही है, आपके यहाँ तिब्बत की है गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो हमारे बलूचिस्तान की भी बनने दे दें। यहाँ हर वो मेहमान को वीज़ा मिलता है जो एंटी इंडिया होता है, हर वो शख्स जो प्रो इंडिया है वो इंडिया आ नहीं सकता। तो कहीं शायद आपके ब्यूरोक्रेसी में गड़बड़ है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू स्टैंड फर्म और कहें कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एरिया है, और चीन का कोई हक नहीं है वो ज़मीन लेने का। इफ़ यू डोंट एक्ट फर्म, द पाकिस्तान विल ऑलवेज मिसयूज यू एंड डैमेज यू इन योर रियल राइट टू बी ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह, जी न्यूज़ के स्टूडियो आने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला, और हम उम्मीद करते हैं जो बातें आपने बड़ी साफ गोई से कही हैं, देश की सरकार तक वो विचार भी पहुंचेगा, और हमारी सरकार जो खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर प्यार दिखा रही है, वो उस पर अपने विचार दोबारा से एक बार सोचेगी, समझेगी कि किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है।